اگر الیکشن ہو جائیں تو پی ٹی آئی ملک بھر میں سویپ کر جائے گی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ کچھ نیا ہونے والا ہے؟ صورتحال 1988 جیسی کیوں؟ سہیل وڑائچ کا ہنگامہ خیز کالم۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ اپنے کالم بعنوان کچھ نیا ہونے والا ہے میں لکھتے ہیں کہ مجھے صاف گویائی سے کام لیتے ہوئے یہ کہنے دیجیے کہ پنجاب اور پختونخوا میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مستقبل مخدوش نظر آ رہا ہے۔ نون لیگ کی نہ اس وقت کوئی تنظیم ہے اور نہ کوئی بیانیہ، نہ شہباز شریف سیاست کے سٹیج پر چڑھنے کو تیار ہیں اور نہ مریم نواز نے آج تک لاہور یا پنجاب کے پارٹی عہدیداروں سے ایک بھی ملاقات کی ہے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں گیلانی خاندان اور مختوم خاندان کی وجہ سے چند نشستیں ملی ہیں، لیکن پارٹی ووٹ بہت کم ہو چکا ہے اور بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد سے پنجاب میں ایک بھی نیا ووٹ نہیں بڑھا۔ سہیل وڑائچ نے اپنا ماہرانہ تجزیہ پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف ہی ان دو صوبوں کی مقبول ترین جماعت ہے۔ اگر کل الیکشن ہو تو وہ پورے ملک میں سویپ کر جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ تحریک انصاف میں حکومت چلانے کی صلاحیت نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ اس کے ساتھ ایک ٹھاٹھے مارتا ہجوم ضرور ہے، مگر پنجاب میں نہ صوبائی سطح پر اس کی کوئی تنظیم ہے نہ کوئی ضلعی سطح پر۔ ایک الیکشن تو پی ٹی آئی جیت سکتی ہے، مگر اس کے بعد اس کا مستقبل بھی تابناک نظر نہیں آتا۔ سہیل وڑائچ مزید لکھتے ہیں کہ نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان اور آصف زرداری سارے ہی پاکستان میں اوسط عمر کے حوالے سے بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اللہ سب کو عمر خضر عطا کرے، مگر موت اور بیماریاں تو انسانی دائرے کا حصہ ہیں۔ اس لیے ملک کی سینئر قیادت کی رخصتی یا غیر حاضری کے بعد مستقبل میں ایک بہت بڑے سیاسی خلا کا سامنا ہوگا۔ اب جبکہ مقتدرہ اپنی طرف سے سب بڑے خطرات کا خلا خما کر چکی ہے، اسے فوری مسئلہ یہ درپیش ہوگا کہ سیاسی خلا کو کیسے پر کرنا ہے۔ عطریہ کی طرف سے خطرات سے نمٹا جا چکا اور کسی حد تک منصفوں سے موجودہ نظام تلپٹ کرنے کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ آئی ایم ایف پیکج ملنے سے ڈیفالٹ اور معاشی ابتری کا خدشہ بھی ختم ہو گیا۔ فوجی عہدوں میں توسیع سے مقتدرہ کے عہدیدار پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو گئے ہیں۔ نظام کی مضبوطی کے باوجود یہ سوال بہرحال اب بھی موجود ہے کہ عوامی پسندیدگی اور حمایت کے بغیر یہ نظام دیر پا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نیا ہونے والا ہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق صورتحال 1988 جیسی ہے، جب پیپلز پارٹی مقبولیت کی انتہا پر تھی۔ اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر بھٹو کی طاقت اور مقبولیت کو روکنے کے لیے آئی جی آئی کی بنیاد رکھ ڈالی تھی۔ وہ اس پارٹی کی تشکیل اور اس کا کردار انتہائی متنازع اور ملک کے لیے شدید نقصان دہ تھا، مگر حقیقت یہی ہے کہ آئی جی آئی کے پیچھے اس وقت کی آئی ایس آئی تھی۔ یہی معاملہ جنرل مشرف کی 1999 میں فوجی بغاوت کے وقت درپیش تھا تو قاف لیگ وجود میں آئی تھی۔ 2002 میں پیپلز پارٹی میں سے پیٹریوٹ نکالی گئی تھی۔ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ عمران خان کو نکالنے کے بعد تحریک استحکام کھڑی کی گئی، مگر وہ ناکام ہو گئی۔ ان سب تجربات یا سیاسی مہمات کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ معاشرہ تقسیم در تقسیم ہوتا رہا اور کوئی ناز سے بھی ایسا نہ تھا جس کی آواز مقتدرہ تک پہنچے اور وہ اسے مان لے۔ سہیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک بار پھر لوہا گرم ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نئی سیاسی پارٹی یا گروپ کو میدان میں اتارنا ناگزیر سمجھ رہی ہے۔ یہ نئی کنگز پارٹی تحریک انصاف کے بیانیے اور اگلے الیکشن میں اس کے مقابلے کے لیے بنائے جانے کا امکان لگ رہا ہے۔ سہیل وڑائچ مزید لکھتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی اور کنونشن لیگ کے قیام سے یہ ناکام تجربے شروع ہوئے اور اب تک نیا تجربہ ہونے والا ہے۔ اصل میں سمجھا یہ جا رہا ہے کہ کمزور پیپلز پارٹی اور بغیر بیانیے کے نون لیگ سے مقتدرہ کو جس عوامی حمایت کی شدید خواہش ہے وہ اسے نہیں مل پا رہی۔ مقتدرہ کو یہ بات بہت گراں گزر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کارکردگی اور بیانیے کے ساتھ نئی لیڈرشپ میدان میں اتاری جائے۔ ماضی کے ایسے تجربات زیادہ تر ناکام ہوئے، ماں سوائے نواز شریف اور عمران خان کے۔ نواز شریف بھی اس لیے کامیاب ہوئے کہ پیپلز پارٹی کمزور ہو چکی تھی تو نواز شریف نے اسے مقتدرہ کی مدد سے پنجاب بدر کر دیا۔ عمران خان اس لیے کامیاب ہوئے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتحاد ہو چکا تھا، چنانچہ فوج کی مہربانی سے اپوزیشن کا خلا آسانی سے پر ہو گیا۔ کالم نگار کے بقول مقتدر حلقوں میں یہ سوچ ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی مؤثر بیانیہ، کارکردگی والی لیڈرشپ اور مضبوط شخصیت ہی کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ میری رائے میں تو مصنوعی تجربے ناکام ہی ہوتے ہیں۔ خیر دیکھیے اس بار کیا ہوتا ہے، کیا کوئی نواز شریف پیدا ہوتا ہے یا پھر ناکام میاں اظہر یا ناکام راؤ سکندر اقبال یا ناکام جہانگیر ترین۔ سچ تو یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نون لیگ نے کھا لیا تھا۔ دباؤ، سختیاں اور لالچ ہر حربے سے کام لے کر پیپلز پارٹی بے تدریج دفن کر دی گئی۔ کارکردگی اور بیانیے نے بھی اثر دکھایا۔ اب کی بار نون لیگ کو تحریک انصاف پنجاب میں تقریباً کھا چکی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی کارکردگی بھی نہیں دکھائی، صرف زوردار بیانیے سے ہی نون لیگ کو کچا چبا گئی۔ سہیل وڑائچ کا ماننا ہے کہ اب تحریک انصاف کا امتحان شروع ہے، مگر مچھوں نے منہ کھول لیا ہے اور اس بار شکار تحریک انصاف ہوگی۔ پارٹی کے اندر کامیابی سے گروپ بندی ہو چکی ہے۔ یوٹیوبر اور انتہا پسند ایک طرف ہیں اور منتخب اور سنجیدہ قیادت دوسری طرف۔ پارٹی کے اندر مقتدرہ کی جوڑیں مضبوط
मजबूत हो चुकी। देखें वो अपने पसंदीदा लोगों को कब जाहिर करती है। कॉलम निगार के मुताबिक बरसर इख्तिदार हुकूमती पार्टी नून लीग का अलमिया ये है कि पार्टी क़यादत यानी नवाज शरीफ और हुकूमत यानी शहबाज शरीफ में मोहब्बत, एहतराम और ताल्लुक खातिर के रिश्ते के बावजूद सोच, ख्यालात और अमल में तालमेल नहीं है। वक्त के साथ साथ ये मामला मुक़्तदरा और वफाकी काबीना में जाहिर हो चुका है। वफाकी काबीना पार्टी और हुकूमत के वफादारों में तकसीम हो चुकी है। 4 वफाकी वज़रा अब भी पार्टी के मुकम्मल वफादार हैं, जबकि अक्सरियती वज़रा की हमदर्दी हुकूमती फैसलों के साथ है। शहबाज शरीफ वफाकी काबीना में तोसी चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने फिलहाल उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। सुहेल वड़ाइच ने कॉलम के इख्तितामी हिस्से में लिखा कि मेरा ये कॉलम दरअसल सियासी जमातों का मरसिया भी है। अगर ये अपने आप को मुतहर्रिक, मुत्तहिद और मजबूत नहीं करती तो फिर हमेशा की तरह मुक़्तदरा ही इन पर हुकूमत करती रहेगी। सियासी जमातों की जरूरत है कि अगर इन्हें मुल्क संभालना है तो इसकी तैयारी भी करें। नून लीग पार्टी और हुकूमत की दूरियां खत्म करके सियासत और बयानिए पर तवज्जो दे। पीपल्स पार्टी के पुराने नारे दिलकशी खो चुके। नया प्रोग्राम, नई लीडरशिप और नई नौजवान तंजीमें शायद बेहतरी ले आए। तहरीक इंसाफ दबाव और मुश्किल में है, लेकिन इसकी सियासी हिकमत अमली में दानिशमंदी कम और महाजराई ज्यादा नजर आती है। लंबी महाजराई मजबूत जमातों को भी खोखला कर देती है। इसलिए हिकमत से काम लेते हुए संजीदा फिक्र, तजर्बाकार और मतवाज़िन क़यादत से मशवरे किए जाएं। जज्बाती कारकुनों, सोशल मीडिया जहादियों और बैरून मुल्क महफूज ठिकानों में बैठे बमबारी करने वालों की सुनने की बजाय पार्टी के अंदर मुदब्बिर लोगों से बात की जाए तो हल निकल सकता है। अगर तीनों जमातों ने होश से काम न लिया तो एक नई सियासी कुव्वत का बम किसी भी वक्त इन पर गिर पड़ेगा।